السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، واقعہ معراج کی پہلے 3 قسطیں میں نے کی ہیں، اب چوتھی قسط آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کو نماز پڑھائی، ان کی امامت کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے بلندی کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلا آسمان آیا، آپ نے اس کی سیر کی، دوسرے آسمان کی سیر کی، پھر آپ نے تیسرے آسمان کی سیر کی، پھر چوتھے آسمان کی سیر کی، پھر 5ویں آسمان کی سیر کی، پھر 6 آسمان کی سیر کی، پھر 7ویں آسمان کی سیر کی، اور پھر 7ویں آسمان پہ جو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، حضرت والسلام نے تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت والسلام تمام فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ تو جب آپ نے تمام فرشتوں کو بیت المعمور میں نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 خطابات سے نوازا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام متقی اور پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہیں۔ تو حضرت والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آگے گزر ہوا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کی سیر کی، جنت کے محلات کو دیکھا، وہاں کے نظاروں کو دیکھا، وہاں کی بہاروں کو دیکھا، وہاں کی نہروں کو دیکھا، وہاں کے چشموں کو دیکھا۔ میں نے جنت کی سیر کی تو جنت میں مجھے بلال کے چلنے کی آواز آئی۔ بھی بلال تو مکے میں تھا، بلال مکے میں تھا، مگر بلال کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تو حضرت والسلام کس طرح سن رہے تھے؟ اللہ کی طاقت سے سن رہے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کے زمین پر چلنے کی آواز جنت میں سن سکتا ہے، وہ نبی مدینے میں رہ کر ہمارا درود و سلام بھی سن سکتا ہے اور ہمارا یا رسول اللہ کہنا بھی سن سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی سیر کی تو جنتی حوروں نے میرا استقبال کیا۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ان حوروں کو آج ہی اپنے غلاموں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت والسلام نے جب انگلی اٹھائی تو فرمایا کہ یہ جو سامنے حور ہے یہ میرے ابو بکر کے لیے ہے، یہ میرے عمر فاروق کے لیے ہے، یہ عثمان غنی کے لیے ہے، یہ علی المرتضیٰ کے لیے ہے، یہ حضرت طلحہ کے لیے ہے، یہ حضرت خبیب کے لیے ہے، یہ حضرت زبیر کے لیے ہے، یہ ابو ذر غفاری کے لیے ہے، یہ سعد بن وقاص کے لیے ہے، جو جنت کی تمام حوروں کی سردار تھی، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جب نگاہ نبوت اٹھی تو فرمایا کہ یہ میرے بلال کے لیے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبوت کا قدم آگے بڑھایا تو اس حور نے میرا دامن تھام لیا، عرض کیا کہ میرے آقا، میرا حسن دیکھیے، میرا جمال دیکھیے، میرا جلال دیکھیے، میری بناوٹ دیکھیے، میری سجاوٹ دیکھیے، میری خوبصورتی دیکھیے۔ یا رسول اللہ، کسی کو صدیق اکبر ملا، کسی کو عمر فاروق ملا، کسی کو عثمان غنی ملا، کسی کو علی المرتضیٰ ملا۔ یا رسول اللہ، میں جنتی حوروں کی سردار ہوں اور میرے لیے حبشی بلال؟ تو حضرت والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے جنتی حوروں کی سردار، اپنی سرداری پہ ناز نہ کر، اپنی سرداری پہ فخر نہ کر، اپنے حسن پر ناز نہ کر۔ ابھی تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا ہے، ابھی تو میں نے جا کر بلال سے پوچھنا ہے کہ تو اسے قبول بھی ہے کہ نہیں۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا آگے گزر ہوا، سدرۃ المنتہا آ گیا، میں گزر گیا، جبرائیل رک گیا تو میں نے کہا کہ اے جبریل، آتا کیوں نہیں، رک کیوں گیا ہے؟ تو عرض کیا کہ میرے آقا، میری بس ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں، آگے کیا ہے؟ عرض کیا کہ میرے آقا، آگے نور ہے۔ تو فرمایا کہ تو کیا ہے؟ عرض کیا کہ میرے آقا، میں بھی نور۔
اشارہ فرمایا کہ آگے بھی نور، تو بھی نور، پھر آتا کیوں نہیں؟ عرض کیا کہ میرے آقا آگے بھی نور، میں بھی نور، پر آگے وہ جائے جس کا ہو اتنا نور۔ یا رسول اللہ، میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہیہ کے نور سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو حضرت والسلام نے اشارہ فرمایا کہ جبریل، اس وقت کو یاد کر کہ جب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو نے میرا دادا ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جبریل، تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے خلیل، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی ولی نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی رسول نہیں جا سکتا، جہاں کوئی نہیں جا سکتا میں وہاں جا سکتا ہوں۔ تو حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، آج تو بھی دیکھ لے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ تو میرے دوستو، معراج کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے نبی کی ابتدا ہے۔ تو حضرت والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آگے گزر ہوا، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک 70,000 پردے ہیں، ہر پردے کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے اور 70,000 پردے ہیں۔ حضرت والسلام نے ان 70,000 پردوں کو طے کیا، عرش پر تشریف لے گئے اور عرش کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یہ زمان و مکان، یہ جہت، یہ سمت، کون کدھر کہاں یہاں وہاں، یہ سب کچھ عرش کے نیچے ہے، عرش کے اوپر کچھ نہیں ہے، عرش کے اوپر لامکان ہے۔ تو حضرت والسلام معراج کی رات لامکان میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ 7 زمینیں نیچے تھیں، 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے تھی، اور پہلا آسمان نیچے، اس کی مخلوق نیچے، دوسرا آسمان نیچے، اس کی مخلوق نیچے، تیسرا آسمان نیچے، اس کی مخلوق نیچے، چوتھا آسمان نیچے، اس کی مخلوق نیچے، پانچواں آسمان نیچے، اس کی مخلوق نیچے، چھٹا آسمان نیچے، اس کی مخلوق نیچے، ساتواں آسمان نیچے، 7 آسمانوں کی مخلوق نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المقدس نیچے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور نیچے، جنت الفردوس نیچے، سدرۃ المنتہا جبریل کی انتہا ہے، سدرۃ المنتہا نیچے، 70,000 پردے نیچے، حتیٰ کہ اللہ کا عرش نیچے تھا اور مصطفیٰ کے قدم اوپر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس قدر رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ ساری کائنات کو اپنے محبوب کے قدموں کے نیچے کر دیا اور دکھا دیا اور فرما دیا کہ اے میرے محبوب، میں نے اپنی ساری کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا ہے اور تیرے قدموں کو ساری کائنات کے سر کا تاج بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔